السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سب لوگ خوشباش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی مشکل ہے تو اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے، کسی کی پریشانی ہے تو اپنے کرم سے اس کو دور فرما دے، کسی کی کوئی حاجت ہے تو میرا رب اس کو عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تو ہے ہی دعائیں سننے والا۔ اچھا، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کچھ تھوڑی بہت چیزیں جو قرآن پاک سے علاج بھی ہے کہ آپ اس سے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 اور 81، 80 اور 81 پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں آپ کی شوگر کے لیے، انشاءاللہ شوگر نہیں رہے گی۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 اور 81 پانی پر پڑھ کے دم کر کے پی لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور بیچ میں یہ 11 دفعہ پڑھ لیں دونوں آیتیں ملا کے۔ اور میں اب چھوٹا سا نسخہ بھی آپ کو بتاتی ہوں، یہ میں نے ایک دو لوگوں کو بتایا، ان کی ماشاءاللہ شوگر ٹھیک ہوئی ہے۔ اور یہ ہے اندر جو تلخ، یعنی جو کڑوے جو ہے نا اس کو اندر جو تلخ کہتے ہیں۔ کڑوے جو، کلونجی، چاروں مغز، بادام اور خشک چنے اور گڑ مار بوٹی ہم وزن لے کر کوٹ لیں، صبح شام آدھا آدھا چمچ لیں، انسولین چھوٹ جائے گی انشاءاللہ العزیز 3-4 ہفتوں میں، اور اللہ کا کلام بھی پڑھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں دو، آپ کو پتہ ہے ایک آیت ہی پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ تو ہم اب کوشش کیا کریں کہ ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں نا ان سے چھوٹے موٹے اپنے علاج کریں، ورنہ ہم تو یہ شوگر، بلڈ پریشر اور ان دوائیوں میں مر گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، یہی ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، اور کچھ ٹھیک تو ہوتا نہیں ہے، بس کھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس گئے ہم۔ اچھا، دوسرا میں آپ کو اور بتاؤں کہ اگر نظر کی کمزوری ہے نا، اب تو بچے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے ان کی نظر بھی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو تندرستی، زندگی اور ہمیشہ ان کی ہر چیز سلامت صحیح رکھے۔ کسی کے پیچھے میرے بچوں کی، بچوں کے بچوں کی بھی، اور بہن بھائیوں کے بچوں کی بھی رکھے، اور میری نبی کی پوری امت کے بچوں کی رکھے۔ تو نظر کی کمزوری کے لیے سورہ نبا پارہ نمبر 30 کے سٹارٹ میں ہی ہے، اس کو بعد نماز اثر اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، 5 دفعہ، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ۔ دیکھیں درود شریف سے تو دعا کوئی پر لگتے ہیں نا، جب آپ اللہ درود پڑھتا ہے تو اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں نا۔ اور درمیان میں 3 مرتبہ سورہ نبا پڑھ کر انگلیوں کی پور پر دم کر کے آنکھوں میں پر پھیر لیں، اور ارگ گلاب پر بھی دم کر لیں، اور ڈراپر کے ساتھ 3 قطرے آنکھوں میں ڈال لیا کریں صبح شام۔ انشاءاللہ نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور آخری سانس تک بالکل تیز رہے گی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے 3 دفعہ سورہ نبا پڑھنی ہے، آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے، عصر کے بعد بھولنا نہیں ہے، اور ارگ گلاب پہ اس کو پڑھ کے بھی دم کر کے اس کو بھی ڈراپر کے ساتھ آنکھوں میں ڈالنا ہے، اور انگلیوں کی پوروں پہ پھونک مار کے اپنی آنکھوں پہ ملنا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا، بالکل آسان کام ہے۔ اور اگر کبھی خدا نخواستہ آپ ادھر ادھر گئے ہیں، عصر کی نماز چھٹ گئی ہے، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، ویسے زیادہ تر عصر کے ٹائم بندہ گھر ہی ہوتا ہے، تو آپ کسی دوسری نماز کے ساتھ 3 دفعہ پڑھ کے یہ کر لیں۔ اس کے ساتھ جو باقی سارے آپ کے معاملات ہوں گے نا چھوٹے موٹے خرابی کے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ٹھیک فرما دیں گے۔ سیب کھائیں صبح دوپہر شام، یہ بہترین ہے۔ موسم کے سیب جو سستے ہیں استعمال کریں۔ سیب کو چھلکوں سمیت کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ ان کا جوس بھی بنا سکتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے۔ سیب کے ساتھ کہوہ پی لیں، سیب کے ساتھ چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، سونف، پودینہ ڈال دیں اور اس کا کہوہ بنا کے پی لیں، بیچ میں سیب بھی ڈالا ہو تو اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ سیب کی تاثیر بڑھ جائے گی، بیماریاں ختم ہوں گی انشاءاللہ، آپ پرسکون ہوں گے، اور آپ کو اللہ پاک کامل صحت عطا فرمائیں گے۔ سیب آپ کو پتہ ہی ہے، ہم نے بچپن سے ہی سنا ہے کہ ایک سیب لے گا وہ بیمار نہیں ہوگا، تو کوشش کیا کریں کہ ہمارے گھر میں سیب پڑے ہوئے ہم لوگوں کے گھروں میں ضائع ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی نعمت کو ضائع کرتے ہیں اور اس کو استعمال نہیں کرتے قدر کر کے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ القاریہ سے آپ کے بے شمار مسائل اللہ پاک حل فرمائیں گے۔ آپ درود شریف پڑھ کے 14 بار ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے
آپ سورہ القاریہ، ملکاریہ و مادرا کا ملکاریہ یہ والی جو ہے نا پڑھیں ہر بار بسم اللہ سمیت. پھر سارا دن وضو بے وضو سورہ قریش سب گھر والے پڑھیں. مشکلات حل ہوں گی، غیب سے مدد ملے گی، پریشانیاں اور ناکامیاں ختم ہوں گی. سورہ قریش چلتے پھرتے کام کرتے پڑھیں، مستقل مزاجی سے، چھوڑنا نہیں ہے، بھروسہ رکھ کے پڑھیں. سب کام سیدھے اور آسان ہو جائیں گے. یہ دیکھیں اللہ کا کلام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا، میں یہ کہتی ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ روزانہ یہ لمبی لمبی چیزیں پڑھنے کے لیے بتا دیتی ہے، اس لیے، ورنہ میں تو آپ کو آج بھی بے شمار اور لمبی چیزیں بتا دوں، لیکن یہ قرآن کے ساتھ علاج ہے. تو سب سے پہلے جان ہے تو جہان ہے، ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں. لیمو کے چھلکے کے بارے میں پڑھیں. ان حقائق کے بارے میں سن کر بہت تکلیف ہوئی اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ ادویات کی کمپنیاں ہمیں متبادل ادویات، قدرتی علاج کے بارے میں تعلیم دینے کی بجائے ہمارے درد اور تکلیف سے فائدہ اٹھاتی ہیں. ان افراد کے لیے افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور کیا، جو کیمو تھراپی یا جو بھی دوائیاں تجویز کرتے ہیں وہ ان حقائق کو نہیں جانتے ہیں کہ ان کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہے. لوگ کیسے ان کو برداشت کریں گے؟ حیرت انگیز نتیجہ آپ کا نکلے گا. آپ لیمن کو، ثابت کو دھو کے اچھی طرح اس کو فریز کر لیں، اور پھر جب وہ فریز ہو جائے پورا لیمو تو اس کو چھیلنا تو ہے نہیں، وہ تو فریز ہے، کاٹ دیں، کاٹ لیں اسے اور اپنے کھانوں پر چھڑکیں. سبزیوں پہ، ترکاریوں پہ، آئس کریم پہ، سوپ، اناج، نوڈلز، چٹنی، چاول، سوشی، مچھلی کے پکوان، جو بھی آپ کھاتے ہیں تمام کھانے کی اشیاء کو ایک غیر متوقع حیرت انگیز ذائقہ ملے گا. غالباً آپ صرف لیمو کے رس کے بارے میں وٹامن سی سمجھتے ہیں، اب اور نہیں. پورے لیمو کو ضائع ہونے سے بچانے اور اپنے برتن میں نیا ذائقہ شامل کرنے کے علاوہ اور کیا فائدہ ہے؟ لیمو کے چھلکوں میں لیمو کے جوس سے 5 سے 10 گنا زیادہ وٹامن ہوتے ہیں، اور یہی آپ ضائع کرتے رہتے ہیں. لیمو کے چھلکے زہر کے خاتمے میں صحت کو بحال کرتے ہیں، زہریلے مادے ختم کرتے ہیں اور آپ کی صحت کو بحال کرنے والے ہیں. لیمو کے حیرت انگیز فوائد میں کینسر کے خلیوں کو مارنے کی معجزاتی صلاحیت ہے، اور یہ 10,000 گنا پر اثر ہے کیمو تھراپی سے. اس سے بھی زیادہ اثر ہے، اس میں 10,000 گنا زیادہ پر اثر ہے. ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں جانتے؟ اب آپ کسی محتاج دوست کی مدد کر کے اسے یہ بتانے کی مدد کر سکتے ہیں کہ لیمو کا رس اس بیماری سے بچنے میں فائدہ مند ہے، اس کا ذائقہ خوشگوار ہے، اس میں کیمو تھراپی کے خوفناک اثرات بھی نہیں ہوتے. کتنے لوگوں کی موت ہوگی جبکہ اس علاج یا بچاؤ سے پردہ پوشی سے کی گئی اور اسے راز میں رکھا گیا. افسوسناک ہے یا نہیں ہے؟ یہ پودا اور پھل ہر طرح کینسر کے خلاف ثابت شدہ علاج ہے. اسے بیکٹیریا، انفیکشن اور فنگس کے خلاف اینٹی مائکروبل اسپیکٹرم بھی سمجھا جاتا ہے، جو اندرونی پرجیوں اور کیڑے کے خلاف مؤثر ہے. یہ بلڈ پریشر کو منظم کرتا ہے اور ایک تناؤ اور اعصابی عوارض کا مقابلہ کرتا ہے. ان معلومات کا ماخذ دلچسپ ہے. یہ ایک بڑی دوا ساز کمپنی سے آئی ہے. دنیا کے مینوفیکچررز کا کہنا ہے کہ 1970 سے لے کر اب تک 20 سے زیادہ لیبارٹریز نے ٹیسٹ کے بعد انکشاف کیا ہے کہ 12 کینسروں میں مہلک خلیوں کو ختم کر دیتا ہے، بشمول بڑی آنت، چھاتی، پروسٹیٹ، پھیپھڑوں اور لبلبہ. اس درخت کے مرکبات نے ایڈریامائنس پروڈکٹس کے مقابلے میں 10,000 گنا بہتر اثر دکھایا، جو ایک دوا ہے جو عام طور پر دنیا میں کیموتھراپی کے لیے استعمال کرتی ہے، جس سے کینسر کے خلیوں کی نشو و نما ہوتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس قسم کی تھراپی لیمو کے نچوڑ کے ساتھ ہی مہلک کینسر کے خلیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس سے صحت مند خلیوں پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا. لہٰذا ان لیمو کو اچھی طرح سے دھو لیں، اس کو فریز کریں، منجمد کریں اور انہیں کدو کش کریں، اور آپ کا پورا جسم اس کے خوشگوار اثرات محسوس کرے گا. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ لوگ اپنے باقی جاننے والوں، ملنے والوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کو استعمال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو
اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. سب چیزیں دیکھیں، سیب اچھا ہے، لیمن اچھا ہے، اور سورہ القاریہ پڑھنا نظر کی کمزوری کے لیے، اور شوگر کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ دیسی 2-4 چیزیں ہیں، اور باقی جو پڑھنا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے. تو میرا خیال آج کے دن میں آپ کو میں زیادہ پریشان نہ کروں لمبا چوڑا بتا کے. تو اگر آپ کو میرا یہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور اس کو سبسکرائب کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا، اور اللہ کرے ہم سب کو اس کو استعمال کرنے کی سوجھ بوجھ اللہ پاک عطا کرے، اور ہمیں اس سے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ہر ایک کے گھر میں خیر و عافیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو آج کے اللہم لبیک چینل میں نسرین افتخار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.